یہ مزار شریف کے گرد و نواح میں واقع استقلال کیمپ ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقوں میں بڑھتے ہوئے طالبان کے کنٹرول کی وجہ سے شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کیمپوں میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ افغانستان کا یہ علاقہ امریکہ کے حلیف اتحادی جنگجوؤں، افغان سرداروں کا گڑھ اور زیادہ تر نسلی اقلیتوں کا وطن ہے۔ افغان حکام کے مطابق اس تازہ کشیدگی کے باعث صرف شمالی علاقوں میں گزشتہ 15 دنوں میں لگ بھگ 6000 خاندان اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ طالبان کے قبضے کے بعد سکینہ اور ان کے خاندان کو رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ 10 دن پیدل چلنے کے بعد یہاں پہنچ سکے ہیں۔ طالبان نے پہلے میرے اسکول کو جلایا، پھر سرکاری فوجیوں پر حملے کیے، تو اس لیے ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ہم بہت دیر تک چلتے رہے اور پھر بالآخر ایک شخص نے ہمیں یہاں کا راستہ بتایا اور میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ یہاں آ گئی۔ اس کیمپ میں لگ بھگ جن 50 خاندانوں نے پناہ لی ہے ان سب کا تعلق ہزارہ اقلیتی برادری سے ہے۔ استقلال کیمپ میں زندگی آسان نہیں۔ حکومت ان اضلاع سے بغیر کسی منصوبہ بندی یا حکمت عملی کے پیچھے ہٹ گئی اور علاقوں کو طالبان کے کنٹرول میں چھوڑ دیا۔ تو پھر جب یہ سب ہوا تو ہمیں اپنے دیہاتوں کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ہمارے علاقے میں آنے کے بعد تو طالبان کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اس لیے ہمیں نکلنا پڑا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری سن 2020 کے معاہدے کے مطابق طالبان صوبائی دارالحکومت پر قبضہ نہیں کریں گے۔ تاہم اس وقت طالبان نے جنوبی صوبے قندھار اور شمال میں بغدیس دونوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں ہیومینیٹیرین چیف نے جمعرات کے روز عالمی برادری سے $85 کروڑ کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اس امداد کا مقصد جنگ زدہ افغانستان کو طالبان کی پیش قدمی کے اثرات، شدید خشک سالی، طویل عرصے سے جاری غذائیت کی کمی کے بحران سے نمٹنے اور اس سال ایران سے 6 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی واپسی میں مدد کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ افغانوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ تازہ صورتحال بدقسمتی سے زیادہ مثبت نہیں۔ اس وقت کل آبادی کا 1/3 غذائی قلت کا شکار ہے۔ ہم نے سال کے آغاز میں انسانی بنیادوں پر مدد کی اپیل کی تھی کہ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو مدد چاہیے۔ یہ آپ اس ملک کی آدھی آبادی کی بات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں اب تک 2,70,000 لوگ اپنے آبائی گھر چھوڑ کر شہروں کی طرف آ چکے ہیں، جبکہ پاکستان اور ایران سے بھی افغان شہریوں کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ، روس، چین اور پاکستان سمیت تمام ملکوں نے ہی طالبان کو تشدد کے ذریعے طاقت حاصل کرنے سے باز رہنے کو کہا ہے۔ تاہم طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود بین الاقوامی فوجوں کے انخلاء کے آغاز سے ہی لڑائی میں شدت آئی ہے اور اس کی قیمت عام افغان شہری ادا کر رہا ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اگرچہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء 31 اگست کو مکمل ہوگا، افغانستان میں قیام امن اور مختلف افغان دھڑوں کے مابین مفاہمت کے لیے امریکی کوششیں جاری ہیں۔ نخبت ملک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ نخبت، جمعے کے روز امریکہ نے افغانستان پر ایک 4 ملکی اشتراک یا کواد کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ کیا مقصد بتایا جا رہا ہے اس گروپ کے قیام کا؟ جی نیلوفر، امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق یہ ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم ہے جس پہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کو امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس اتحاد کی توجہ علاقائی سیکیورٹی پہ مرکوز رہے گی۔ پاکستان کے لیے سابق سفیر رچرڈ اولسن سے میں نے اس اتحاد کے قیام کے متعلق بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے مؤثر ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی سپورٹ کے لیے جو 4 رکن ممالک ہیں ان میں کتنی سیاسی آمادگی موجود ہے۔ جو چیز انتہائی اہم ہوگی وہ یہ ہے کہ امریکہ اس کو مکمل سیاسی سہارا دے، یعنی کہ طالبان کو اعلیٰ ترین سیاسی سطح سے یہ پیغام دیا جائے کہ افغان حکومت سے مذاکرات کرنا ضروری ہے، نہ کہ مسئلے کے فوجی حل کی کوشش کرنا۔ and not to seek a military solution. نخبت، بائیڈن انتظامیہ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ امریکہ کو خطے میں اب ایسی بیسز کی تلاش ہے جہاں سے انخلاء کے بعد افغانستان پر نظر جو ہے وہ رکھی جا سکے۔ پاکستانی وزیر خارجہ آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں دے گا۔ امریکہ کی اس حوالے سے جو کوششیں ہیں اس بارے میں رچرڈ اولسن کی کیا رائے ہے؟
جی نیلوفر، رچرڈ اولسن کی رائے کے مطابق امریکہ کی جو افغان پالیسی ہے اس کی توجہ اس وقت سفارتکاری اور ترقی یعنی افغان عوام کی ترقی پر مرکوز ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے جتنی بھی کاوشیں ہوں گی وہ افغانستان کے سیاسی مسئلے کے حل کے لیے کی تلاش کے لیے ہوں گی۔ In terms of bases, the U.S. is committed to a policy of over-the-horizon counterterrorism جہاں operations. تک فوجی اڈوں کا تعلق ہے تو امریکہ ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف اوور دی ہرائزن کارروائیوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے فوجی آپریشنز بحیرہ عرب سے جاری رکھے گا اور مشرق وسطی میں اپنے موجود اڈوں کو کام میں لائے گا۔ اس سے ہٹ کر مجھے لگتا ہے کہ بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس سے خطے پر کیا اثر پڑے گا۔ میری رائے میں اس کے برخلاف جو کہ پاکستانی پریس میں بڑے پیمانے پر لکھا جا چکا ہے، امریکہ نے پاکستان سے اڈوں کے لیے نہیں پوچھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وسطی ایشیا میں کیا ہو رہا ہوگا یا نہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایک ایسے سیاسی حل کی تلاش میں ہے جس سے القاعدہ کو دوبارہ ابھرنے سے روکا جا سکے۔ Emanating from Afghan territory. بات سیاسی حل کی ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات افغانستان سے پرے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Well, first, میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ عرصے تک یہ رشتہ افغانستان سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر قائم ہوگا۔ میرے خیال سے کسی سیاسی سمجھوتے کے حوالے سے پاکستان کا افغانستان میں اینڈ گیم کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم کردار ہے۔ اس کا طالبان اور افغان حکومت دونوں پر اثر و رسوخ ہے، یہ وہاں کے جغرافیے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر بعد میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ کس حد تک چین کے بارے میں امریکہ کی سوچ اس کے بیرونی دنیا سے تعلقات، خاص طور سے ایشیا کے ساتھ اس کے تعلقات پر اثر انداز ہوگی۔ that. جی نیلوفر، یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس ویکینڈ پہ ایک اور اہم بات جو ہوئی وہ دوحہ میں ایک اہم ملاقات تھی جو کہ افغانستان کے اعلیٰ سرکاری وفد اور طالبان کے درمیان میں ہوئی ہے۔ افغانستان سے صدر اشرف غنی اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر عبداللہ جو ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، وہ بھی اس وفد میں شامل تھے اور وہ دوحہ میں طالبان سے ملے ہیں۔ اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب طالبان افغانستان میں جنوبی اور شمالی علاقوں پہ جو ہے وہ محاصرہ اور قبضہ کر رہے ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس میٹنگ میں عبداللہ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ طالبان حملے نہ کریں اور امن کی طرف آئیں، جس کے جواب میں طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی بہت شکریہ نخبت ملک۔